السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم روپیہ اور قرض کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، روپیوں کے معنی اور اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ روپیے سے اشیاء اور خدمات خریدے جا سکتے ہیں۔ رابرٹسن کے مطابق اشیاء کی خریدی یا دیگر تجارتی قرضوں کی ادائیگی میں قبول کی جانے والی چیز روپیہ ہے۔ روپیے کی ترقی اشیاء کے بدلے اشیاء متبادل نظام سے شروع ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم میں اس طرح کا نظام رائج تھا۔ مثلاً اگر کسی کے پاس گائے ہے اور اسے بکرا چاہیے تو وہ بچھڑا دے کر گائے بکرا لے سکتا تھا۔ نیچے تصویر میں آپ بارٹر سسٹم میں دیکھ رہے ہیں۔ یونان میں جانوروں، روم میں بھیڑ بکریوں کے دانت، چین میں مختلف اشیاء کے بدلے اشیاء استعمال کی جاتی تھی۔ یہیں سے یہ متبادل نظام شروع ہوتا ہے۔ دھاتوں کے سکے۔ اس کے بعد مستقبل میں برقرار رہنے والے قیمتی دھاتیں جیسے سونا، چاندی، تانبا، کنچ سے بنے سکوں کا رواج جاری ہوا۔ اس کے بعد کاغذی زر کا رواج جاری ہوا۔ دھاتی سکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے تاجروں نے اپنے ساتھ لین دین کرنے والوں کو دیے جانے والے تحریری دستاویزات ہی کو قیمت مانتے ہوئے قبول کرنا شروع کیا۔ وہ تحریری دستاویزات دراصل زر نہیں تھے، مگر وہ دولت کے متبادل ہونے سے وہ دولت کو رسمی زر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے بینک کی جانب سے دیے گئے دستاویزات کے پرائمری کو ہی اپنا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد حکومت مرکزی بینکوں کا قیام کر کے ان کو ہی نوٹ چھاپنے کا اقتدار سونپ دیتے ہیں۔ وہ نوٹ قانونی مانے گئے۔ مختلف ممالک میں چلنے والے کاروبار میں ان نوٹوں کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہمارے ملک میں روپیہ، امریکہ میں ڈالر، انگلینڈ میں پاؤنڈ، جاپان میں ین، تو چین میں یوان وغیرہ نام سے ان نوٹوں کا استعمال شروع ہوا۔ بینک زر۔ تجارت اور کاروباری ترقی پر مشتمل بینک زر وجود میں آیا۔ چیک، ڈرافٹ، ڈپازٹ، رسید وغیرہ ان کو استعمال میں لا کر زر کی ادائیگی اور منتقلی کر سکتے ہیں۔ پلاسٹک زر۔ یہ ایک نئی ایجاد ہے۔ بینک اپنے گاہکوں کو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ مہیا کر کے اس کے ذریعے کاروبار کرنے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے ساتھ روپیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کو سویپ مشین میں سویپ کر کے اپنا پوشیدہ نمبر داخل کر کے روپیوں کی ادائیگی یا منتقلی کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم پلاسٹک زر کہتے ہیں۔ الیکٹرانک مشین کے ذریعے کاروبار کرنے کی وجہ سے اسے ای زر بھی کہا جاتا ہے۔ زر کے ابتدائی کام۔ متبادلہ کے ذریعے ادائیگی کے ذریعے اشیاء کی خرید یا فروخت کے لیے رسیدوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ قیمتوں کا فیصلہ۔ تمام اشیاء خدمات کی قیمت زر کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کا فیصلہ زر کرتا ہے۔ زر آلہ کے مانند ہوتا ہے۔ زر کے قبل از وقت کام۔ دیرینہ ادائیگی کا پیمانہ۔ زر مستقبل میں کاروبار اور ادائیگی میں مددگار ہوتا ہے۔ قرض حاصل کیے لوگ ایک مخصوص رقم مستقبل میں مقررہ تاریخ کی ادائیگی کے قرار پر قرض لے سکتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص فی الحال اشیاء خرید کر اگلی مقررہ تاریخ کو رقم کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ زر کا استعمال اس طرح کی دیرینہ ادائیگی کو آسان کر دیتا ہے۔ قیمت اور خریدنے کی صلاحیتوں میں اضافہ۔ زر کے استعمال سے بچت کر سکتے ہیں اور اسے اکٹھا کر رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ قیمتوں میں تبدیلی۔ خریدنے کی طاقت میں کمی و بیشی۔ زر کے ذریعے اشیاء خرید کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے زر حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس سے تجارت کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔ بینک۔ ملک کے تجارتی کاروبار اور دیگر معاشی سرگرمیوں میں بینک کا کردار بہت اہم ہے۔ 1949 میں ہندوستانی بینک کے قیام عمل میں آیا۔ بینکنگ سے مراد قرض دینا، لوگوں کی رقم کو ڈپازٹ کے طور پر تسلیم کرنا ہے۔ سرمایہ لگانا، مانگ یا دیگر مقاصد کے لیے ادائیگی کرنا،
چیک ڈرافٹس اور احکامات وغیرہ کے تحت رقم کی وصولی کرنے کے عمل کو ہم بینکنگ کہتے ہیں۔ 1969 میں بینکنگ کا نظام 20 عوامی حلقوں کی بینک سے ہوتا ہے، تو 14 کاروباری بینکوں کو 1980 میں قومیایا گیا تھا۔ 1976 میں علاقائی امدادی بینک اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ بھارتی ریزرو بینک میں اندروج شدہ اور اس کے زیر نگرانی رہنے والے بینک شامل ہیں۔ بینکوں کی اہمیت: معاشی ترقی میں بینک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی رقم کو اکٹھا کر کے سرمایہ کاروں کو مہیا کرتے ہیں۔ اس سے سرمایہ کی جمع پونجی حرکت میں مدد ملتی ہے۔ مختلف حکومتوں کے ذریعے اہم رقم کی ادائیگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سود دینے کے علاوہ زراعت، صنعت و خدماتی حلقوں کی ترقی کے لیے بینک قرض دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بینک کی ہنڈی، بل آف ایکسچینج جمع لینے کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ گاہکوں کو مہیا کر کے کاروبار کو آسان بناتے ہیں۔ بھارتیہ ریزرو بینک ہندوستان کی مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا میں ہوا اور 1 جنوری 1950 کو اسے قومیایا گیا۔ بھارتیہ ریزرو بینک کے کام: نوٹ چلن کی خود اختیاری، روپیوں کے نوٹوں کو چھاپنے کا اسی کا اختیار ہوتا ہے۔ 2، 5، 10 جو بھی نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھارتیہ ریزرو بینک ہی چھاپتی ہے۔ بینک حکومت کی خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے ٹیکس اور دیگر ادائیگیوں کو قبول کرتی ہے، بلکہ حکومت کے احکامات کے مطابق روپیوں کی ادائیگی بھی کرتی ہے۔ قومی آمدنی کے مرکز کے طور پر خدمات انجام دیتی ہے۔ چلنے والے کاروبار کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے RBI آمدنی کے مراکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ قرض کی حد پر قابو: ملک میں مالی حالات کے اندیشے کے لحاظ سے کاروباری بینکوں سے فروغ دیے جانے کی حد پر اپنا کنٹرول بھی یہ رکھتی ہے۔ بیرونی زر مبادلہ کی جمع پونجی نگرانی پر ہر ایک نگران کار کے طور پر خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ کام ہمارے ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ زر مبادلہ کی قیمتوں پر قابو رکھنے میں بھی اہم کام انجام دیتی ہے۔ زر کی فراہمی پر کنٹرول: ملک کی مالیاتی محکمے سے منظور شدہ نوٹوں اور بینکوں کو اس ملک کا زر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک میں پائے گئے بچت چالتی کھاتوں میں جمع شدہ رقم کو بھی زر سمجھا جاتا ہے۔ ان کھاتوں میں رکھی گئی رقم کو بینکوں سے فوری اطلاع مانگ کے تحت ادا کرنے کو مانگ یا ڈیمانڈ ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بقیہ ڈپازٹ کو مقررہ مدت کی شرط کی وجہ سے مدت ڈپازٹ پونجی کہا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کے پاس موجود روپیے بچت ڈپازٹ کی کل قیمت کو اس وقت دستیاب کل زر کی قدر کے طور پر حساب میں لگایا جاتا ہے۔ بھارت میں زر کی دستیابی کے 4 نظریوں کو اپنایا گیا ہے۔ وہ ہیں M1، M2، M3، M4۔ پیارے بچوں، M1 کہا جاتا ہے کرنسی جمع سکے جمع کاروباری بینکوں میں درکار بچت ڈپازٹ۔ M2 کہا جاتا ہے M1 جمع ڈاک خانوں میں جمع بچت ڈپازٹ۔ M2 میں آتا ہے کرنسی بھی آتے ہیں، سکے بھی آتے ہیں، کاروباری بینک میں درکار جو پیسے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈاک خانے پوسٹ آفس میں جمع رقم بھی شامل کی جاتی ہے۔ M3 میں M1 یعنی کرنسی، سکے، کاروباری بینک میں درکار بچت ڈپازٹ اور کاروباری بینکوں میں مدتی ڈپازٹ بھی جمع کی جاتی ہے۔ M4 کہا جاتا ہے M3 پلس ڈاک خانوں میں جمع کل رقم۔ M4 یعنی پوری اوورال ہماری جو زر ہے اسے M4 کہا جاتا ہے۔ قرض کی فراہمی، قرض کی مقدار، قرض کی شرح پر کنٹرول کے اقدامات کو مالیاتی اصول کہا جاتا ہے۔ RBI کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات: قرض کی شرح پر قابو رکھنے کے اقدامات۔ بینک کی شرح، اس کے سود کی شرح کم ہونے سے بینکوں کے دیے جانے والے قرض کی مقدار پر اثر پڑتا ہے۔ بینک کی شرح زیادہ ہونے سے قرض کی کھپت زیادہ ہو کر قرض کی فراہمی میں کمی ہوتی ہے۔ کھلے بازار کی کارروائی: مالیاتی کاروبار بازاروں میں آزادانہ طور پر سرکاری شیئرز کو مرکزی بینک کی خرید اور فروخت کے کام کو کھلے بازار کی کارروائیاں مانا جاتا ہے۔
سرکاری شیئرز کی فروخت عوام اور بینکوں میں جمع شدہ رقم کو مرکزی بینک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ شیئرز کی خریدی کی رقم کو مرکزی بینک کو منتقل کیا جاتا ہے۔ مخصوص و کم و بیش ضروریات کا اتار چڑھاؤ ہونا۔ RBI کے مطابق کاروباری اور دیگر بینک دو قسم کے محفوظات پر مشتمل ہیں: نقد کا مخصوص اتار چڑھاؤ، دوسرا قانونی عہد و پیماں کا اتار چڑھاؤ۔ ماہیاتی قرض پر قابو پانے کے اقدامات۔ ماہیاتی یا آمدنی پر انحصار قرض پر قابو اقدامات قرض لینے کے مقاصد اور اس کے استعمال کو متاثر کرتے ہیں۔ حاشیائی پیمانے کی تبدیلی۔ قرض لیتے وقت بینک ضمانت پوچھتی ہے یا قرض کے مقرر پیمائشی رقم قرضدار کو حاشیائی رقم کے طور پر ادا کرنی پڑتی ہے۔ قرض کی زیادہ سے زیادہ مقدار حد کچھ مقررہ مقاصد کے لیے دیے جانے والے یا زیادہ سے زیادہ قرض کی حد پر RBI روک لگا سکتی ہے۔ ذاتی دباؤ۔ مختلف مقاصد کے لیے کل قرضوں کی فراہمی یا مقاصد کے لیے قرضوں کی مقدار کو کم کرنے کے لیے RBI کاروباری بینکوں پر مخصوص مراسلات کے ذریعے ذاتی دباؤ بھی ڈال سکتی ہے۔ راست کارروائی۔ بقیہ تمام کارروائیوں کی ناکامی کے بعد RBI تمام کاروباری بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کو قابو کرنے کے لیے راست طور پر کارروائی کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔